Hello, good morning. God bless you all the listeners. عزیزو آج ہم امثال کی کتاب باب نمبر 16 آیت نمبر 7 دی بک آف پرووربس چیپٹر 16 ورس نمبر 7 کے مطابق اپنے آپ کو نئے سرے سے ٹیوننگ کر کے اپنی روشیں، اپنے رویے، اپنی سوچ اور اپنے کاموں کو خداوند کی مرضی کے مطابق سیٹ کرنے کے بارے میں تیار کریں گے تاکہ ہماری روشیں خداوند کو پسند آئیں۔ سب سے پہلے ہم امثال کی کتاب کی سچائی اور مقصد کو جانیں گے، پھر کتاب کے مصنف کے بارے میں جانیں گے، پھر اس آیت کی تشریح کریں گے اور پھر اس آیت کو نئے عہد نامہ کے مطابق سیکھیں گے۔ آج کی آیت ہے، جب انسان کی روشیں خداوند کو پسند آتی ہیں تو وہ اس کے دشمنوں کو بھی اس کے دوست بناتا ہے۔ عزیزو، امثال کا مطلب ہے محاورے یا کہاوتیں۔ محاورے اکثر ثقافتوں اور معاشروں کی اجتماعی حکمت ہوتی ہیں اور ان کی اصلیت ہمیشہ کسی ایک فرد کو نہیں مل سکتی، وہ انسانی تجربے اور سمجھ کے لازوال اظہار ہیں۔ یہ کتاب دانشمندانہ اقوال، تعلیمات اور اخلاقی ہدایات کا مجموعہ ہے۔ کتاب کا مقصد صالح زندگی گزارنے کے لیے حکمت اور علم فراہم کرنا ہے، پڑھنے اور سننے والوں کی رہنمائی کرنا ہے کہ دانشمندانہ فیصلے کیسے کریں تاکہ خدا کے اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں۔ کتاب میں بہت سارے موضوعات ہیں، جیسے کہ حکمت، راست بازی، نظم و ضبط، سمجھ، دیانت، عاجزی، تندئی اور کسی کے اعمال کے نتائج۔ یہ زندگی کے مختلف پہلوؤں بشمول تعلیمات، کام اور فیصلہ سازی کے لیے عملی مشورے فراہم کرتی ہے۔ کہاوتیں اپنے پیغامات کو مؤثر طریقے سے پہنچانے کے لیے اکثر متوازی ہیں۔ بہت سے اقوال مختصر اور یادگار ہیں۔ اس کتاب کو استاد سے لے کر طالب علم یا والدین سے لے کر بچے کے لیے ہدایات کے طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ ایک مکمل اور نیک زندگی گزارنے کے لیے علم، فہم اور حکمت کی تلاش کی قدر پر زور دیتی ہے۔ امثال کی کتاب بائبل کے عالمی نظریہ کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے اور حکمت کے آغاز کے طور پر خداوند کے خوف پر زور دیتی ہے۔ اس خوف کا مطلب خداوند سے ڈرنا نہیں، بلکہ اس کے طریقوں اور احکام کا احترام کرنا ہے۔ کتاب کے کچھ حصوں میں حکمت کو ایک عورت کے طور پر بیان کیا گیا ہے جو لوگوں کو پکارتی ہے اور رہنمائی اور مشورہ ان لوگوں کو پیش کرتی ہے جو سنتے ہیں۔ امثال کی کتاب میں پائے جانے والی تعلیمات نے پوری تاریخ پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ اس کے اصول صرف مذہبی سیاق و سباق تک محدود نہیں ہیں، بلکہ دنیا بھر کے افراد اور معاشروں نے ان کی قدر کی ہے۔ بائبل کی کتاب امثال کی کتاب کو بائبل میں حکمت کے ادب کا حصہ سمجھا جاتا ہے، جو زندگی کی پیچیدگیوں، انسانی رویے اور تفہیم
اور زندگی کے معنی کی جستجو کو بھی دریافت کرتی ہے۔ عزیزو، اب کتاب کے مصنف پر نظر ڈالتے ہیں۔ امثال کی کتاب کا مصنف سلیمان بن داؤد بادشاہ ہے۔ روایتی طور پر سلیمان کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ انہوں نے امثال کی کتاب اور غزل و غزلیات یعنی سانگ آف سلیمان کی کتابیں لکھی ہیں، جن کی تحریریں فلسفیانہ، مظاہر، حکیمانہ اقوال اور رومانوی شاعری پر مشتمل ہیں۔ سلیمان بن داؤد بطور بادشاہ۔ سلیمان بادشاہ، جیسے کہ وہ سلیمان دی وائز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، عہد نامہ قدیم کی مشہور شخصیت ہے، جو کہ داؤد بادشاہ اور بتسبا کا بیٹا تھا۔ اس نے تقریباً 931 سے 970 40 سال قبل مسیح تک اسرائیل کے بادشاہ کے طور پر اپنے والد داؤد بادشاہ کے بعد حکومت کی۔ سلیمان بادشاہ کے دور کو اسرائیل کی تاریخ کا ایک اہم دور سمجھا جاتا ہے، جس کی خصوصیات خوشحالی، حکمت اور تعمیراتی کامیابیوں سے ہوتی ہے۔ سلیمان اپنی غیر معمولی حکمت کے لیے مشہور ہے، جو افسانوی بن گیا۔ بائبل کے مطابق جب خدا نے اسے جو کچھ چاہا پیش کیا، سلیمان نے اپنے ملک کے لوگوں پر انصاف کے ساتھ حکومت کرنے کے لیے حکمت طلب کی۔ خدا نے اس کی درخواست منظور کر لی، اسے تاریخ کا دانشمند ترین آدمی بنا دیا۔ سلیمان کی حکمت کی عکاسی کرنے والی سب سے مشہور کہانیوں میں سے ایک ججمنٹ آف سلیمان ہے، جہاں اس نے ایک ہی بچے کی ماں ہونے کا دعویٰ کرنے والی 2 خواتین کے درمیان تنازع کو حل کیا۔ اپنے دور حکومت کے دوران سلیمان نے ہیکل سمیت تعمیراتی منصوبوں پر کام شروع کیا، جس میں محلات، قلعہ بندی اور دیگر ڈھانچے بنائے۔ سلیمان کے دور میں ہمسایہ ممالک کے ساتھ پھلتی پھولتی تجارت کی وجہ سے معاشی خوشحالی آئی اور سلیمان ایک بین الاقوامی شخصیت بن گیا۔ سلیمان بادشاہ کا ابتدائی دور خوشحالی کا نشان تھا، لیکن اس کے بعد کے سالوں میں خدا کے احکام کی نافرمانی اور زیادتیوں کی وجہ سے اس کی حکمرانی میں کمی آئی۔ اس کا بھاری ٹیکس، جبری مشقت اور غیر ملکی بیویوں سے متعدد شادیاں جو اپنے دیوتاؤں کو اپنے ساتھ لاتی تھیں، لوگوں میں بدامنی کا باعث بنی، اور بالآخر انہوں نے اس کی موت کے بعد سلیمان سلطنت کی تقسیم میں اہم کردار ادا کیا۔ سلیمان کی موت کے بعد اس کا بیٹا ربعام اس کے بعد بادشاہ بنا، لیکن اس کی سخت پالیسیوں کی وجہ سے مملکت متحدہ کو شمالی مملکت اسرائیل اور جنوبی ریاست یہودا میں تقسیم کر دیا گیا۔ بادشاہ سلیمان کی حکمت اور کارناموں نے ابراہیمی روایات پر دیر پا اثر چھوڑا ہے اور آج تک مختلف عقائد کے لوگوں کی طرف سے یاد اور تعریف کی جاتی ہے۔ سلیمان بطور نبی۔ ایک نبی کے طور پر سلیمان کو
عام طور پر یسایہ یا یرمیہ جیسے بڑے نبیوں میں سے ایک کے طور پر نہیں گنا جاتا، تاہم اس نے براہ راست خدا کی طرف سے خاص حکمت اور سمجھ حاصل کی تھی۔ بمطابق 1 کنگز چیپٹر 3 ورس 5 to 14، بمطابق سلاطین باب 3 اور آیت نمبر 5 سے 14 تک ہم دیکھتے ہیں، جبعون میں خداوند رات کے وقت سلیمان کو خواب میں دکھائی دیا اور خدا نے کہا، مانگ، تجھے کیا دوں؟ سلیمان نے کہا، سلیمان نے کہا، تو نے اپنے خادم میرے باپ داؤد پر بڑا احسان کیا، اس لیے کہ وہ تیرے حضور راستی اور صداقت اور تیرے ساتھ سیدھے دل سے چلتا رہا، اور تو نے اس کے واسطے یہ بڑا احسان رکھ چھوڑا تھا کہ تو نے اسے ایک بیٹا عنایت کیا جو اس کے تخت پر بیٹھا جیسا آج کے دن ہے۔ اور اب اے خداوند میرے خدا، تو نے اپنے خادم کو میرے باپ داؤد کی جگہ بادشاہ بنایا ہے، اور میں چھوٹا لڑکا ہی ہوں اور مجھے باہر جانے اور بطیر آنے کا شعور نہیں، اور تیرا خادم تیری قوم کے بیچ میں ہے جسے تو نے چن لیا ہے، وہ ایسی قوم ہے جو کثرت کے باعث نہ گنی جا سکتی ہے نہ شمار ہو سکتی ہے، سو تو اپنے خادم کو اپنی قوم کا انصاف کرنے کے لیے سمجھنے والا دل عنایت کر، تاکہ میں برے اور بھلے میں امتیاز کر سکوں، کیونکہ تیری اس بڑی قوم کا انصاف کون کر سکتا ہے؟ اور یہ بات خداوند کو پسند آئی کہ سلیمان نے یہ چیز مانگی، اور خدا نے اس سے کہا، چونکہ تو نے یہ چیز مانگی اور اپنے لیے عمر کی درازی کی درخواست نہ کی، اور نہ اپنے لیے دولت کا سوال کیا، اور نہ اپنے دشمنوں کی جان مانگی، بلکہ انصاف پسندی کے لیے تو نے اپنے واسطے عقل مندی کی درخواست کی ہے، سو دیکھ میں نے تیری درخواست کے مطابق کیا، میں نے ایک عاقل اور سمجھنے والا دل تجھ کو بخشا، ایسا کہ تیری مانند نہ تو کوئی تجھ سے پہلے ہوا اور نہ کوئی تیرے بعد تجھ سا برپا ہوگا، اور میں نے تجھ کو کچھ اور بھی دیا جو تو نے نہیں مانگا، یعنی دولت اور عزت، ایسا کہ بادشاہوں میں تیری عمر بھر کوئی تیری مانند نہ ہوگا، اور اگر تو میری راہوں پر چلے اور میرے آئین اور احکام کو مانے جیسے تیرا باپ داؤد چلتا رہا، تو میں تیری عمر کو دراز کروں گا۔ عزیزو، بمطابق پہلا سلاطین، سلیمان ایک نبی بھی ہے، جبکہ سلیمان کو بنیادی طور پر اسرائیل کے ایک عظیم بادشاہ کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اب ہم آج کی آیت کی روشنی میں اس کی تشریح کریں گے۔ عزیزو، یہ آیت اس خیال پر زور دیتی ہے کہ جب کوئی شخص خدا کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے اور اسے راضی کرتا ہے، تو یہ ان لوگوں کے ساتھ بھی مصالحت کا باعث بن سکتا ہے جو شاید مخالف ہی رہے ہوں۔ یہ آیت ایک صالح اور نیک زندگی گزارنے کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے، کیونکہ ایسا شخص رشتوں پر مثبت اثر ڈال سکتا ہے اور دوسروں کے ساتھ امن اور افہام و تفہیم کا باعث بن سکتا ہے۔ کسی بھی انسان کا اچھا رویہ
اچھی سوچ، اچھے خیالات، اچھے کام، پختہ ایمان ہی خداوند کے قریب لا سکتا ہے۔ عزیزو، اسی کتاب اور اسی آیت، امثال کی کتاب اور اسی آیت کو بامطابق نیا عہد نامہ پرکھیں گے۔ نئے عہد نامہ میں حکمت اور تعلیمات کے حوالے ہیں جو امثال کی کتاب میں پائے جانے والے اصولوں کے مطابق ہیں۔ یسوع مسیح اپنی تعلیمات میں اکثر حکمت اور راست زندگی کی اہمیت پر زور دیتے تھے۔ نئے عہد نامہ کے کچھ اقتباسات امثال میں بیان کیے گئے جذبات کی بازگشت کرتے ہیں اور اس کی لازوال حکمت کو تقویت دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیمز یعنی یعقوب کی کتاب میں، جسے اکثر نئے عہد نامہ کی امثال کہا جاتا ہے، امثال کی کتاب میں پائے جانے والی تعلیمات کے متعدد مماثلتیں ہیں۔ بامطابق جیمز چیپٹر 1 ورس 5، لیکن اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے جو بغیر ملامت کیے سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے۔ عزیزو، یہ آیت خدا کی حکمت تلاش کرنے کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ مزید برآں نیا عہد نامہ اکثر نیک اور صالح زندگی گزارنے کے تصور پر روشنی ڈالتا ہے، جو مثال کے طور پر پولس رسول کی طرف سے لکھے گئے خطوط میں وہ ایمانداروں کو حکمت پر چلنے اور روح القدس کے پھلوں کو ظاہر کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ بامطابق گلاطیوں 5 باب اس کی 22 سے 23 آیت، مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلیم، پرہیزگاری ہے۔ ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں۔ عزیزو، آئیں ہم سب مل کر دعا کریں کہ ہم خدا کے ساتھ اپنا گہرا تعلق بنا سکیں تاکہ ہماری روشیں خدا باپ کو پسند آئیں۔ ہم خدا سے حکمت اور دانش مندی مانگیں تاکہ ہم دنیاوی زندگی میں رہتے ہوئے ابدی زندگی کے لیے تیار ہو سکیں، اور خداوند سے دعا کریں کہ روح القدس کے پھلوں کو ظاہر کر سکیں۔ آمین۔ میں مختار سجیل بھٹی، خداوند یسوع مسیح میں آپ کا بھائی۔ میں کوئی پاسٹر، ریورنڈ یا بائبل ٹیچر نہیں ہوں۔ میں بھی آپ کی طرح خدا کے کلام کا طالب ہوں۔ اگر میں کہیں غلط ہوں تو میری کریکشن ضرور کیجیے گا، کیونکہ میں کوئی عقل کل نہیں ہوں۔ عزیزو، آپ کے قیمتی وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آج کے کلام کو اختتام پذیر کرتے ہیں۔ خدا باپ یسوع مسیح ہم سبوں کو اپنے کلام کے مطابق راست باز بنائے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔